سر موبائل فون پہ آپ نے کافی بات کی ہے بچوں کے حوالے سے، اور بڑا خطرناک، لیکن آج کل کے بچے اس کے بغیر رہتے ہی نہیں. اب ہم کیا کریں؟ میں آپ کو اپنی بیٹی کی ایگزامپل دیتا ہوں، 3 سال کی ہے. میری خیر وائف نے ماشاءاللہ بہت کنٹرول کیا اس کو، ابھی تک بھی اس کو اس طریقے سے عادت نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ وہ احتجاج ایسا کرتی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ لیں بھائی موبائل لے لیں. آپ کی بچی کی کتنی عمر ہے؟ سر 3.25 سال کی ہو گئی اب. اس کا سورس آف انکم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو موبائل کہاں سے آ گیا اس کے پاس؟ نہیں وہ ظاہر ہے میرے سے یہ امی سے مانگتی ہے بیچاری. تو اس کا مطلب ہے دیکھیں، ہم نے خود اپنے بچے کو ایک آگ کا انگارہ پلیٹ میں رکھ کے اس کو دے دیا، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کو ہاتھ کیوں لگاتا ہے. تو یہ تو گھر میں ایک ڈسپلن رکھنے کی بات ہے. جس طرح پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا تحدیث بن نعمت کے طور پر، جی جی، تو چونکہ میں پیرنٹنگ پر بہت بات کرتا بالکل ہوں، بالکل، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں جو مجھے اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پرنسپل ہیں یا نہیں ہیں. لیکن اب جب کہ مجھے کچھ پتہ چلا ہے تو مجھے یہ موقع ملا ہے کہ کم از کم اصولوں کو میں اپنے گرینڈ چلڈرن پر اپلائی کر کے دیکھوں. تو میری ایک پوتی ہے، اس کی عمر 1 سال اور 4 مہینے ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اس نے ابھی تک اسکرین نہیں دیکھی. جو گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے جی، وہ اس کے لیے ایک سینری ہے اور ایک دیوار پہ لگی ہوئی پینٹنگ ہے. اچھا، اس کے سامنے ٹی وی نہیں چلتا. جب وہ سو جاتی ہے تو پھر اس کا ابو اور امی دونوں کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں، تو اگر کوئی میچ وغیرہ ہوگا تو وہ دیکھیں گے جب وہ سو جائے گی، یا قربانی کریں گے نہیں دیکھیں گے. یہ جو آلہ ہے، اس آلے کے بارے میں اس کا یہ خیال ہے کہ یہ کیمرہ ہے، کیونکہ تصویریں وغیرہ اس سے کھینچی جاتی ہیں. اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ آپ اگر وہ یہاں بیٹھی ہوگی تو وہ اس اینک کو ہاتھ لگا کے کہے گی یہ کیا ہے. اسی طریقے سے پانی کی بوتل کہے گی یہ کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کی شرٹ کے اوپر بنے ہوئے اس مینوگرام کو بھی پکڑنے کی کوشش کرے، لیکن اگر آپ اس کو یہ دینے کی کوشش کریں گے تو وہ کہے گی نہیں، اس کے لیے یہ ممنوع چیز ہے. آپ اس کو موبائل دے ہی نہیں سکتے، وہ پکڑے گی ہی نہیں. اور یہ اس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ ڈویبل ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کو موبائل نہیں دینا. اس کو موبائل اس وقت دینا ہے جب اس کی ضرورت ہوئی، ریئل ضرورت. ٹھیک ہے. اور اس کی ریئل ضرورتیں 2 ہی ہیں بس. ٹھیک ہے. اور یہ جیسے اس چھوٹی عمر کی مہر النساء کے لیے ہے، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کی 2 اہم ضرورتیں ہیں. پہلی ضرورت یہ ہے انفارمیشن. ابھی میں مریض کو دیکھ رہا ہوں تو اچانک مجھے خیال آیا کہ یار یہ جو پیشنٹ ہیں تو یہ ہارٹ کے پیشنٹ ہوں گے، تو جو میں دوائی لکھ رہا ہوں کہ ہارٹ کے پیشنٹ میں کہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے، تو میں نے جلدی سے ٹائپ کیا، فوراً جواب آ گیا. زبردست انفارمیشن. آپ نے ابھی دیکھا کہ یار یہ کوئی فلائٹ ہے اس وقت کراچی جانے کی، مجھے زبردست انفارمیشن. دوسرا ہے کمیونیکیشن. آپ کے بھائی رہتے ہیں امریکہ میں، کہیں آپ نے فوراً ملایا، ویڈیو کال کر کے سارا کر لی. کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن، یہ 2 اس کے جائز استعمال ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس کے استعمال ہے نا وہ بہت خطرناک استعمال ہے، اور سب سے خطرناک استعمال ہے اس کا انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ کی جگہ پارک ہے، انٹرٹینمنٹ کی جگہ دوستوں سے ملنا ہے، جم ہے، پلے گراؤنڈز ہیں، واکنگ ٹریکس ہیں. انٹرٹینمنٹ کی جگہ ایکچولی اسکرین نہیں ہے. تو ہم نے بچوں کو اتنا کی لمٹ کرنا ہے کہ اس کے جائز استعمال، جیسے آپ کے گھر میں چھری ہے نا، اس کا جائز استعمال کیا ہے؟ اس کے ذریعے سیب کاٹیے، اس کے سبزیاں کاٹیے، ٹھیک ہے. لیکن کسی کے پیٹ میں مار دینا اس کا ناجائز استعمال ہے، لیکن اس میں پوٹینشیل موجود ہے. بالکل. تو چھری تو بری نہیں ہے بیسیکلی، لیکن اس کا پوٹینشیل موجود ہے، کسی کا پیٹ پھٹ سکتا ہے اس کے ذریعے سے. تو اس بارے میں تو اب اتنا ڈیٹا اویلیبل ہے کہ آپ نے کسی دوست نے اسکول میں آپ کو غلطی سے یا پلان کر کے ایک حشیش کا سگریٹ دے دیا اور آپ نے ایک کش لگایا، اور جو آپ کو پہلی دفعہ محسوس ہوا اور جس طریقے سے آپ کو ایک پلیجر یا جو کچھ بھی محسوس ہوا، پرسسٹنٹلی اسکرین سے ایگزیکٹلی وہی کیمیکل ہمارے دماغ میں پروڈیوس ہوتے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شاید کسی دوائی کی ایڈکشن کو ہٹانا آسان ہو. یہ ایڈکشن ایسی ہے کہ آپ اس کو ایڈکشن سمجھ بھی نہیں رہے اور اس کو ہٹانا مشکل ہو. تو یہ ایگزیکٹلی ایڈکشن کے اصولوں کے مطابق جو پرنسپل آف ایڈکشن ہے نا، کہ آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو آپ کو انزائٹی ہوگی اور آپ کو پریشانی ہوگی. اور تیسری خطرناک بات کہ جس ڈوز سے آپ کو پلیئر مل رہا ہے، یہ ڈوز کچھ دیر کے بعد کم ہو جائے گی اور آپ کو زیادہ ڈوز چاہیے ہوگی. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے اس کو کرٹیل کرنا، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم بچوں کو قرض کرنے کی بجائے اپنے اوپر ایک ڈسپلن لگائیں گے. بس میں آپ کو چھوٹا سا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں یا سن رہے کر سکتے ہیں. آپ تمام لوگ اپنے گھر کے انٹرنس کا جو لابی کا انٹرنس ہے نا، جو اگر آپ کا چھوٹا گھر ہے تو اس کے حساب سے جو آپ کا برآمدہ ہے یا صحن ہے، وہاں ایک چھوٹی سی ٹوکری لگائیے صاف ستھری سی. اور جب آپ گھر آئیں تو فون بند کر کے اس ٹوکری میں رکھ دیں. ٹھیک ہے.
اور انہیں فرض کریں آپ وہ کام کرتے ہیں جس میں آپ کو 24 آور کال کی ضرورت ہے، تو بچوں کو بتائیں کہ بیٹا ابو کے پاس صرف فون اس لیے ہے کہ ابو جہاں کام کرتے ہیں نا ہسپتال میں، وہاں سے کوئی ایمرجنسی آ سکتی ہے، تو ابو کے پاس اس وجہ سے ہے. اچھا ادروائز آپ اس کو رکھ دیں اور باقیوں کو بتا دیں کہ یہ جو سرکاری پی ٹی سی ایل کا فون ہے اس کے اوپر مجھ سے بات کریں. اچھا اگر یہ اتنا ممکن نہیں ہے، گھر کے اندر یہ طے کریں کہ جس وقت سب لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے سب کا موبائل بند ہوگا، جس وقت یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی تو موبائل بند ہوگا. تو آہستہ آہستہ اس کے استعمال کو ہم لمٹ کریں. ویسے کس ایج میں دے دینا چاہیے؟ خاص طور پہ ہم یہ بات کریں کہ آج کل اسکول میں بچوں کو ٹیب وغیرہ دے دیے جاتے ہیں، کام وغیرہ تو سکرین تو ان کے وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. تو ویسے آپ کیا ایج سمجھتے ہیں کہ اس ایج میں جا کے اگر بچہ یہ کر لے تو ٹھیک ہے، اس سے پہلے ٹیب بھی نہیں دینا؟ دیکھیے بچے کو موٹر سائیکل کس ایج میں دینا چاہیے؟ بچے کو موٹر سائیکل تب دینا چاہیے کہ جب اس کو نمبر 1 اس کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، اور نمبر 2 اس کو چلانا آتا ہے، نمبر 3 وہ سارے پریکاشن اس کو پتا ہیں، اور ایک اس میں 18 سال کی ایج بھی ہے جو کہ پاکستان کے اس میں ہے. یہی اصول موبائل کے لیے ہے. موبائل اس کو تب دینا چاہیے کہ جب اس کو استعمال کرنا آتا ہو، یعنی اس کا ناجائز اور جائز استعمال کا اس کو پتا ہو، اس کے اندر اتنا ڈیولپ ہو گیا ہو، ایک کوشنٹ ڈیولپ ہو گیا ہو. نمبر 2 اس کی ریئل ضرورت ہو. یعنی اگر آپ سالگرہ پر موبائل دے رہے ہیں اس لیے کہ سالگرہ پر کچھ نہ کچھ تو دینا ہے، تو یہ اس کا غلط ہے. اور اس سلسلے میں ایک سمپل سا آپ کو پرنسپل بتا دیتا ہوں جو تمام پیرنٹس بڑے آرام سے یاد کر سکتے ہیں، اپنے اوپر بھی اپلائی کریں، اپنے بچوں پہ بھی اپلائی کریں، کہ جو چیز بچہ مانگتا ہے وہ ہے واٹ، وہ کہاں سے ملے گی یہ ہے ہاؤ. لیکن اس کے بعد ایک تیسرے سوال کا جواب اس بچے سے نکالنا بہت ضروری ہے، وہ ہے وائی. مجھے کھلونا چاہیے، واٹ، کہاں سے ملے گا؟ ایمپوریم مال سے ملے گا. لیکن کیوں چاہیے؟ اور کیوں کا جواب ایکچولی بتائے گا کہ ہم نے لے کے دینا ہے یا نہیں لے کے دینا. فرض کرے کیوں کا جواب ایسا ہے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں مگر کیوں بہت مضبوط ہے، تو آپ کہیں گے بیٹا میں تو قرضہ لے کے بھی تمہیں لے کے دے دوں گا. اور اگر فرض کریں کیوں کا جواب اپروپریٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں آپ نہیں لے کے دیں گے. اور یہ ہم اپنے اوپر بھی اپلائی کریں. میرے پاس گھڑی موجود ہے، پھر میں ایک 5 لاکھ کی گھڑی کیوں خرید رہا ہوں؟ اور اگر ہماری اپنی زندگی اس طرح وائی کے آنسر کو ڈٹرمن کر کے ہم اپنی زندگی کو کنڈکٹ کریں گے تو ہمارے بچوں میں بڑے آرام سے یہ ٹرانسفر ہو سکے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ کس ایج میں دینے کا کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، جہاں اس کو ضرورت ہے اور جائز ضرورت ہے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سفیشینٹ تربیت ہو گئی ہے کہ وہ اس کے غلط استعمال کو نہیں کرے گا.